السلام سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کہا تھا. کسی نے کسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ آخری نبی آئیں گے. مہاتما گوتم بدھ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے رام چندر ہے اور رام چندر سے 200-250 سال پہلے مہاتما گوتم بدھ ہے. اس نے کہا تھا کہ مکہ میں سورج طلوع ہوگا, پتہ نہیں کہاں جا کے گرے گا, یعنی ہجرت کرے گا. اس کے طلوع ہونے کے بعد مجھے چھوڑو, وہیں بیٹھ جاؤ, اور اس کی عزت کا تاج ہوگا سر پر. اور تاج اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں ہونے دے گا. چنانچہ اس میں وہ ہر جگہ جہاں جاتا تھا ایک شہر آباد کرتا تھا کہ وہ سورج جو مکہ میں طلوع ہوگا ہو سکتا ہے یہاں آ جائے. تو مت ہرا مت ہرا مت ہرا 37 کے قریب مت ہرے دنیا میں مجھے معلوم ہے. جاپان میں ہے اور کتنے سری لنکا میں ہے, ہندوستان میں 17 کے قریب ہے. ہمارے صوابی کے بعد 2 متھرے ہیں. اس کو یہ ماترا کہتے ہیں نا ہندوستانی, یہ اصل میں ہے مت ہرا, پاکان لوگوں کی جگہ. صحابہ مہاجرین و انصار اپنے خیال سے بناتا تھا کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا, اجر ہوگا. واضح انبیاء و مرسلین جو آئے انہوں نے بھی کہا کہ نبی آخر زمانہ آئیں گے اور ان کی نشانیاں اور خوشخبریاں بتائی. حضرت جب تشریف لائے, مبعوث ہوئے, تو 2 قومیں عروج پر دی, یہود اور نصارا کی. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کے یا بنی اسرائیل, وہ اسرائیلی, وہ پیغمبر کے بیٹو, وہ نہ آپ کہ کن کاموں میں لگ گئے ہو. اور ان تمام آیات میں جو ہم نے نماز میں پڑھی ہے, اللہ نے ان کی 2 گرفتیں کی ہے کہ نہ تمہیں ایسا کرنے کا تمہارے نبیوں نے کہا ہے اور نہ انہوں نے کیا ہے. امت پابند ہے کہ نبی کے قول کا اتباع کرے یا ان کے فعل کا کرے. یہ دونوں باتیں تمہاری نہیں ہیں, اس لیے تم نام ان کا لیتے ہو لیکن لینے میں سچے نہیں ہو. ان سے کٹ گئے ہو, دور ہٹ گئے ہو. ہم اپنے زمانے میں ان عاشقان زمانہ کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اسلام کا چہرہ مسخ کر رہے ہو. اول نبی کے ولاد کی جگہ وفات کو ولاد بنانا. 12 وفات ہے, 12 ولاد نہیں ہے, ولاد 9 ہے. اس پر اسلامی مورخوں کا اتفاق ہو چکا ہے. ثانیاً اگر وفات ہو یا ولاد ہو تو اس کے منانے کا نہ نبی کا یہ قول موجود ہے اور نہ فعل موجود ہے. دونوں میں چوک گئے. دیکھو فعل اس کو کہتے ہیں کہ نبی نے 2 عیدیں منائی, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. 23 سال وحی کے دورانیہ میں آپ نے کسی تیسرے پروگرام کو عید نہیں کہا ہے. تو جو عید میلاد النبی کہے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ قول ہے یا فعل ہے, کہا ہے یا کیا ہے. دونوں نہیں. وہی جو غضب و لعنت اسرائیلیوں پر آئی ہے اس کے مستحق ہو رہا ہے. دیکھو عید موجود ہے, اس کو بڑھا کر تیسری کر دے, جلوس نکالتے ہیں, رکعتیں پڑھتے ہیں اس میں. یہ کوئی آسان کام. دیکھو دستور امت کا یہ ہے کہ نبی کا یہ قول ہو یا فعل ہو. تو فعل میں تو عید الفطر موجود ہے, اس میں کوئی چراغان نہیں ہے, اس میں کوئی جشن نہیں, جھنڈے نہیں لہراتے, نہ جلوس ہے نہ جلسہ ہے. عید ہے, سچی پکی عید ہے, عید الاضحیٰ ہے. تو دیکھو فعل کو دیکھ کے فعل کرنا تھا کہ ہمارے اسلام میں عید کا کیا طریقہ ہے. عید کا طریقہ وہ ہے جو نبی نے 2 رکعت پڑھی ہے, 2 رکعت پڑھانی ہے, وہ 4 نہیں ہو سکتی. اس لیے فقہاء اور مذاہب کے علماء کہتے ہیں کہ نہ عیدگاہ میں پہلے نفل پڑھنا جائز ہے اور نہ گھر میں نفل پڑھنا جائز ہے. کیوں؟ 2 4 ہو جائیں گی.
بھئی اشراق 2 رکعت پڑھنے سے عید اور حج اور عمرے کا ثواب ہے، لیکن عیدین کے دن منع ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک آدمی گھر میں سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، ثواب نہیں ملے گا، یہ مقابلہ کر رہا ہے، اور عیدگاہ وہاں ہے، میدان میں ہے، پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ عید پڑھنے کے بعد کوئی بھولا بھٹکا 2 رکعت پڑھ رہا تھا، حضرت علی نے ابن عمر سے کہا کہ اس کو سمجھا تو دو کہ آج کے دن صرف 2 رکعت عید ہے، نہ آگے نفل ہے اور نہ پیچھے نفل ہے۔ صحابہ دیکھو جن کو دین کا علم ہے، ادراک ہے، جنہوں نے دین کے لیے کعبہ و گھر بار چھوڑا ہے، جنہوں نے دین کے لیے 75 غزوات لڑے ہیں، ایک خاندان میں 7 افراد میں سے ایک باقی ہے، 6 شہید ہو چکے ہیں، ان کو کتنا درد اور فکر ہے۔ اور بھئی اگر یہ عید ہے تو عید کی طرح منا لو، چلو، نہ اس میں جھنڈے لہراتے ہو، نہ اس میں جشن کا سما ہے، نہ اس میں راستے بلاک ہے، نہ سرکاری بجلی چوری ہو رہی ہے، اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے، وہ اوخا اوخا سد سمشو چپاتی سوکھا، ہر کام ٹیڑھا، ہر کام سنت کے خلاف، نہ نبی کا قول موجود ہے اور نہ فعل موجود ہے، اس لیے سارا کام گڑبڑ ہے۔ پھر وہ شہر آباد ہے جہاں نبی آئے ہیں، مکہ مکرمہ، وہ شہر آباد ہے جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے اسلام کو عملاً نافذ کیا، مدینہ منورہ، ہے مدینہ، ہے مدینہ، ہے مدینہ۔ یہ جیسے عیسائی اور یہودی نام لیتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے نہیں کہ ہم میں اور ان میں کتنی بعد اور دوری واقع ہو گئی۔ اہل حق کہتے ہیں، استاد محترم محدث العالم حضرت بنوری نے ایک موقع پہ فرمایا، سعودی عرب کا ٹیکسی ڈرائیور بھی دوسرے ملکوں کے غوث اور قطب سے افضل ہے۔ یہ منصور بیٹا ہے، پوچھئے اس سے، یہ عراق اور سعودی جنگ ختم ہو رہی تھی، میں گیا تھا عمرے کے لیے، ایک ٹیکسی ڈرائیور سے میں نے پوچھا، ماذا تشاجر بینکم، یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے کہا، کانت واقعہ ولکن دافعہ من اللہ، بہت بڑی مصیبت آئی تھی، اللہ نے اپنے فضل سے دو دے کے، میں مختصر جواب دیا، بہت بڑی مصیبت تھی جنگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرمین کی برکت سے بچا لیا ہمیں۔ تو مجھے حضرت کی بات یاد آئی کہ وہاں کے ٹیکسی ڈرائیور بھی عام دنیا کے بہترین مسلمانوں سے عمدہ عقیدہ رکھتے، شرک و بدعت سے پاک ہے، الحمدللہ۔ آپ نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنائے اور عید کا سما یہاں نہ دے۔ دیکھو عید منانے سے کتنے آپ ڈرتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ اس کو بت نہ بنائے کہ لوگ آ کے یہاں پوجا کرے، کوئی چڑھا تو ہو جائے، زیادہ رک تو جائے، خبردار، فوراً شرطہ بھاگتا ہوا آتا ہے۔ اور یہ دعا بھی فرمائی، یا اللہ میری قبر کو میلہ ٹہلے، یعنی عید جشن سما نہ بنائے، وہ بھی اللہ نے قبول فرمائی۔ تو جس سرزمین پر اسلام عملاً موجود ہے، ہمارا ایمان ہے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا، جو سنت بیان ہوئی، وہ پوری کی پوری وہاں موجود ہے، الحمدللہ۔ اس لیے حج بھی درست ہے، عمرہ بھی درست ہے، طواف بھی، حاضری بھی۔ تو آخر عاشقان زمانہ کو ادھر بھی دیکھنا چاہیے، آئے مدینہ، پیارے مدینہ، بیائی مدینہ، بس یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، زبانوں سے کہے، دل میں کوئی حقیقت نہیں، خارج میں اس کے ساتھ کوئی مناسبت موجود نہیں۔ عید ہے تو عید کا سما موجود کرو۔ عید الفطر میں کتنے جھنڈے لگتے ہیں، کتنا چراغاں ہوتا ہے، کتنی روشنیاں، کیوں؟ وہ عید جو صحیح عید نبی نے کہی ہے اور 10 سال پڑھائی ہے، اس میں کوئی پروگرام نہیں ہے، کیونکہ پروگرام شارع علیہ السلام نے خود دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم 2 رکعت پڑھیں گے، اور فرمایا کہ بقر عید میں کہا اب پھر اس کے بعد ہم قربانیاں کریں، بھائی یہ عید ہے، 2 رکعت پڑھو، قربانی کرو۔ عید الفطر میں تو 2 رکعت پڑھیں گے
اس سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں تو چونکہ شرعاً 2 عیدین موجود ہے تو تیسری نہیں ہو سکتی، جو کہے گا وہ جھوٹا ہوگا. اور عیدوں کے منانے کا بھی طریقہ موجود ہے. تو یہ اتنا اضافہ در اضافہ، شور در شور ہنگامہ آرائی، یہ صرف ایک غیر ثابت چیز کو زبردستی ثابت کیا جا رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں تحریف فی الدین، اسلام کا چہرہ مسخ کرنا. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے امت مسلمہ کو فہم، سمجھ، ادراک نصیب فرمائے.